اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سیرت طیبہ کے واقعات میں سے واقعہ معراج چل رہا ہے، جس کا 25واں واقعہ ہے کہ کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے تشریف لے آنے کے بعد دلیل مانگی، اور دلیل کے طور پر بیت المقدس سے متعلق کچھ باتیں پوچھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا. اس کا تذکرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حطیم میں دیکھا. یعنی یہ واقعہ حطیم کا ہے. وہاں بیٹھے تھے، قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق پوچھتے تھے. انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کئی باتیں پوچھیں کہ جن کو میں نے بوجہ ضرورت نہ سمجھنے کے ضبط نہ کیا تھا. تو اس سے مجھے اس قدر گھٹن ہوئی، بے چینی ہوئی کہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا. میں اس کو دیکھتا تھا، اور وہ جو بات مجھ سے پوچھتے تھے میں ان کو بتلاتا جاتا تھا. یعنی ان لوگوں نے یہ پوچھا کہ اگر آپ واقعتاً راتوں رات بیت المقدس تشریف لے گئے تو ذرا بتائیے تو صحیح کہ بیت المقدس ہے کیسا، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو دیکھا نہیں تھا. ایک سفر شام آپ کا بچپن کا ہے اور ایک بعد میں جوانی کا ہے، لیکن اس میں یہ منقول نہیں کہ آپ نے بیت المقدس تشریف لے گئے ہوں، بلکہ اس طرح کو تذکرہ نہیں. تو آپ نے اس کو بالکل دیکھا نہیں تھا. اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات پوچھنے کی ہے، کیونکہ قریش بہت سارے تھے جو جاتے تھے بیت المقدس، دیکھ کے بھی آتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پوچھ لو، کیونکہ آپ نے اگر دیکھا بھی ہو تو غالباً 25 سال کی عمر کے آس پاس کہیں دیکھا تھا، اور اب تو معراج جو ہے وہ آپ کی تقریباً 47-50 سال کے قریب جا کر یہ واقعہ معراج ہو رہا ہے. تو اس لیے بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اتنی دیر تک تفصیلات ویسے یاد نہیں رہتی. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا امتحان کا موقع ہے، یہاں سے جانچ اور آزمائش کی جا سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تشریف تو لے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی جگہ جاتا ہے اور پھر ایک دفعہ کے لیے جاتا ہے تو وہاں جو اصل مقصود ہوتا ہے اس پر نظر ہوتی ہے. اس کو دائیں بائیں کی باتوں سے اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ان کو نوٹ کرے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا. جیسے ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ہم سے بعد میں اگر پوچھ لیا جائے کہ وہاں جو ہے وہ چھت کے اندر لائٹیں کتنی تھی اور پنکھے کتنے تھے اور ستون کتنے تھے، تو ہم نہیں بتا سکتے. تم کہیں گے ہم تو نہیں، تو اس نظر سے تھوڑی دیکھا تھا، ہم جس کام سے گئے تھے وہ پتہ ہے ہمیں. اس لیے جس چیز سے دلچسپی نہ ہو اس کو آدمی اپنے حافظے میں نہیں رکھتا، دیکھنے کے باوجود بھی اس کو حافظے میں نہیں رکھتا، وہ چلتا کر دیتا. جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے آدمی اس کو محفوظ رکھتا ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہاں تو مقصد یہ تھا انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی امامت. تو آپ کا تو دھیان اس طرف تھا، باقی چیزوں کی طرف تو دھیان اس طرح سے نہیں تھا. اس لیے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیے تو مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ اب اگر میں ان کو جواب نہیں دیتا تو یہ لوگ تو بغلیں بجائیں گے کہ دیکھو نا غلط دعویٰ تھا، ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. اور اگر دیتا ہوں تو دوں کیسے، کیونکہ وہ اب بیت المقدس کو اس طرح سے تو دیکھے ہی نہیں تھا. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنا علم اللہ جب جس موقع پر عطا فرماتے ہیں وہ فرما دیتے ہیں، ورنہ جو کلی علم ہے جمیع ما کان ما یکون کا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، لیکن پھر بھی عالم الغیب ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جو جب چاہیں جیسے چاہیں جتنا چاہیں وہ کسی کو بتا دیں، سامنے لے آئیں. بذات خود کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی کہ میرے علم میں تو وہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ کو
جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے، احمد اور بزار نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ مسجد لائی گئی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ عقیل کے گھر کے پاس لا کر رکھی گئی، یعنی اتنی قریب وہ میرے ہو گئی۔ جیسے وہاں حتیم میں تھے تو عقیل بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، تو ان کا گھر وہ قریب ہی تھا، تو وہاں اتنا فرماتے اتنے فاصلے پر گویا کہ بیت المقدس میرے سامنے آ گیا، اور آپ نے اس کو دیکھ کر سب بیان فرما دیا، اور فرمایا میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور ابن سعد نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس میرے لیے متخیل و متمثل کیا گیا، یعنی میرے سامنے اس کی تصویر لائی گئی اور میں ان لوگوں کو اس کے نشان بتلا رہا تھا۔ اور ام ہانی کی اسی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو گنا تو نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں بس میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور ایک ایک دروازہ شمار کرتا جاتا تھا۔ ابو یعلا کی روایت میں یہ کہ یہ پوچھنے والا مطعم ابن عدی تھا جو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر یعنی معراج کا سفر جاگتے ہوئے جسم سمیت ہوا ہے، ورنہ یہ اعتراض کا تو کوئی نہیں بنتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بیت المقدس کے متعلق سوال کیا کہ آپ بیان فرمائیے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ بیان فرماتے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتے جاتے تھے کہ بالکل ایسا ہی ہے، بیت المقدس ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم صدیق ہو۔ تو پچھلی بات میں اور اس بات میں کوئی آپس میں ٹکراؤ کی بات نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے مانا ہے معراج کا واقعہ پیچھے تذکرہ ہوا، انہوں نے بغیر دلیل کے مانا اور یہاں سوال کر رہے ہیں، تو وہ سوال ممکن ہے کہ انہوں نے قریش کی تسلی کے لیے کیا ہو، یعنی قریش نے جب انکار کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آؤ آ کر میں تمہیں اطمینان دلا دیتا ہوں، یا رسول اللہ بتائیں کہ بیت المقدس کیسا تھا، کیسے دروازے تھے، کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، تاکہ کفار کو اور مشرکین مکہ کو اس پر تسلی ہو جائے۔ اور پھر بیت المقدس کا اپنی جگہ پر رہ کر ظاہر ہونا یا سیدنا عقیل کے گھر کے پاس آ کر رکھا جانا یا اس کی مثال کا منکشف ہونا، ان میں تطبیق یہ ہے کہ اس کی مثال صورت مثالیہ منکشف ہوئی اور وہ وہاں لائی گئی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جیسے بلقیس کا تخت اٹھایا گیا اور اٹھا کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا، ایسے بیت المقدس کو اٹھا کر مکہ مکرمہ میں نہیں لایا گیا تھا، کیونکہ بیت المقدس جہاں تھا وہیں تھا۔ تو یہاں پھر کیا دکھایا گیا، یہاں اس کی پھر صورت ہے، اس کو صورت مثالی کہتے ہیں کہ جو بالکل ہو بہو اس کا نمونہ ہوتا ہے۔ آگے فوائد، واقعہ معراج سے متعلق کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینہ کی طرف دیکھنا درست ہے، اور اگرچہ فرشتے مذکر مؤنث نہیں ہوتے مگر ان پر شریعت کے نصوص میں ان کو مذکر ہی کی طرح سمجھا گیا ہے، اس لیے اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ واقعہ ہے لیکن اس سے کتنے مسائل اور کتنے نکات اہل علم نکالتے ہیں، علماء کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ عام سا ایک واقعہ ہمارے لیے تو صرف ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے کتنے مسئلے اور کتنے عجیب و غریب نکات نکالتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بیت المقدس پہنچ کر براق کو حلقہ سے باندھ دیا گیا، یہ بھی واقعے کا حصہ ہم نے پڑھا سنا۔ اس سے کاموں میں احتیاط سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ جنتی جانور ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہے، جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں، تو پھر بھی آپ نے اس کو اس حلقے کے ساتھ کنڈے کے ساتھ باندھا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنے دنیا کے جو کام ہیں، امور ہیں، ان میں احتیاط اور اہتمام سے کام لینا چاہیے۔ لا ابالی کرنا، غفلت کرنا یہ دین کا مطلوب نہیں ہے، دین کو مطلوب تو ہے احتیاط۔ اسی طریقے سے
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبب کو چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، ایک صاحب آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ نے پوچھا کہ بھائی سواری کا کیا کیا، جانور کہاں ہے؟ فرمایا کہ میں اس کو توکل علی اللہ چھوڑ آیا. تو آپ نے فرمایا کہ قید و توکل، بھائی پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب انسان ترک کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب میں رہتے ہوئے بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی جو ہے سبب کو اختیار کرے. سبب چھوڑ کر توکل کرنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ سبب اختیار بھی کرنا ہے اور اس سبب کو رب نہیں سمجھنا، سبب کو سبب ہی سمجھنا ہے، رب نہیں سمجھنا. تو یہ بھی ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ اسباب پر کو استعمال کرنا یہ جائز ہے، توکل کے منافی نہیں. تیسرا نقطہ، جبریل علیہ السلام جب آسمان کے دروازے پر پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے. جبریل علیہ السلام نے جواب میں اپنا نام بتلایا کہ جبرائیل. یوں نہیں کہا کہ میں. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے پوچھنے والے کے جواب میں ادب یہی ہے کہ اپنا نام لے، کیونکہ صرف میں کہنا عام طور سے پہچان کے لیے کافی نہیں ہوتا. اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، گھر پہ دروازہ بجایا تو فرمایا کہ کون ہے بھائی؟ تو میں نے کہا انا، میں. عربی زبان میں انا میں کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا من انا، یہ انا کیا ہے؟ نام لو. تو اس کو آپ نے ناپسند بھی فرمایا. یہاں بھی اس کی عملی صورت نظر آئی. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ چاہے گھر کے اندر مرد ہی ہوں، مردانہ حصہ ہی ہو، عورتوں والا حصہ نہ ہو، زنانہ حصہ نہ ہو، پھر بھی اجازت لے کر جانا چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ اجازت کا تعلق صرف عورتوں کے حصے سے نہیں ہے، عورتوں کے جو رہنے کی جگہ ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ جہاں مرد ہے وہاں بھی، بلکہ ہر جگہ جہاں بھی کوئی بندہ پرائیویسی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی اس کی وہ ہے جگہ ہے، تو وہاں اس کی اجازت لے کر ہی جانا چاہیے، بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ سے کمر لگانا اور قبلہ کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے. یعنی جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ قبلہ کی طرف پشت ہو رہی ہے، عام حالات میں اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر پیشاب پاخانے کا وقت ہو تو اس صورت میں پھر اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس صورت میں بے ادبی شمار ہوتی ہے. اگرچہ ہمارے لیے ادب یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کریں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ تھے، کچھ دائیں جانب کچھ بائیں جانب، یہ بھی واقعے میں ہمارے گزرا ہے. اور بائیں طرف دیکھ کر روتے تھے اور دائیں طرف دیکھ کر ہنستے تھے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں. تو آدم علیہ السلام جب ادھر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جب ادھر والوں کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد پر، اولاد کے بگڑنے پر یا اولاد کے انجام کے برا ہونے پر دکھ کرنا، دکھ کا اظہار، افسوس کا اظہار، پریشانی کا اظہار، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. آدم علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد میں سے جو جہنم میں کا ایندھن بننے والے لوگ ہیں ان کے اوپر پریشانی کا اظہار فرمایا اور جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوئے. تو یہ بھی اسی میں سے واقعے سے نقطہ نکلا. نمبر 7، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر روئے کہ ان کی امت کے لوگ جنت میں میری امت کے لوگوں سے زیادہ جامیں گے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت سے اس کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی جنت میں جانے والوں کی. چونکہ یہ رونا اپنی امت پر غم میں تھا، یہ کوئی حسد کی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ دوسرا ایسے ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا، کاروبار میں آگے کیوں بڑھ گیا، علم میں آگے کیوں بڑھ گیا، ملازمت میں آگے کیوں بڑھ گیا. ایک تو یہ ہوتا ہے، یہ حسد ہوتا ہے. لیکن یہاں جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کا اظہار فرمایا وہ حسد نہیں ہے، بلکہ ایک تو اپنی امت پر افسوس ہے کہ میری امت ایسی نہ ہو پائی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے برابر ہی ہو جاتی.
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک ہے، تو رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا ناجائز ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ کیوں ہے، اس سے چھن جانی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ ہوتا ہے حسد۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، یہ جائز ہے۔ یہ تو دینی کاموں میں تو مطلوب ہے، دنیا میں جائز ہے، دنیا کے امور میں جائز ہے۔ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر آپ بھی اللہ کے حضور جھولی پھیلا دیں کہ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، تو یہ جائز ہے دنیا کی چیزوں میں۔ اور دین کے کاموں میں تو مطلوب ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا کہ اس میں آئیں آگے سے آگے بڑھنے والے، تنافس کرنے والے۔ ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے، آدمی رشک کرے اور مجھے بھی تہجد کی توفیق مل جائے، تو یہ تو مطلوب ہے، کیونکہ تہجد پڑھنا یہ مستحب ہے، بہت باعث ثواب ہے۔ ایک بندہ قرآن پاک کی سارا دن تلاوت کرتا ہے، بہت تلاوت کرتا ہے، تو ہم اس پر رشک کریں، یہ مطلوب ہے۔ حسد جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر موسیٰ علیہ السلام نے جو اس طرح کا تأثر دیا ہے وہ حسد نہیں ہے، بلکہ غیبتہ اور رشک ہے۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی، اس کی براق کی رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوار ہونے والا اگر کسی مصلحت سے اپنے خادموں سے ایسا کام لے، یا کوئی محبت کرنے والا محض اکرام اور محبت سے ایسا کرے کہ سواری کی لگام پکڑ لے اور آگے آگے چلنا شروع ہو جائے، تو اس کو گوارا کر لینا جائز ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہ ہو، اور نہ ہی یہ اندیشہ ہو کہ اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو بزرگوں کی خدمت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی، ان کا جوتا اٹھا لینا، ان کے آگے آگے چلنا، ان کے لیے جگہ بنا دینا، صاف کر دینا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن جس کی خدمت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی نیت نہ کرے، اس کی طلب نہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خدمت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، ہاں بلا طلب اگر مل جائے تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن کرنے والے کو تو ہر حال میں اس کی سعادت ہی سمجھنا چاہیے کہ کسی نیک آدمی کی مجھے تھوڑی سی بھی اگر خدمت کی توفیق مل گئی ہے تو کیا معلوم کہ یہی میری جو ہے میرا بیڑا پار کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ فرمایا ادب، خدمت اور دعا، ادب، خدمت اور دعا۔ ادب کرے انسان اور خدمت کرے اور دعا لے۔ ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا لینا۔ کرنے اور لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کرتے تو ہم خود ہیں، لینے میں ہمیں کوئی دیتا ہے۔ تو ادب، خدمت اور دعا کی برکت سے صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ آدمی جو بڑے بڑی زندگی کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ تب حل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے چٹکیوں میں سلجھا دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی بڑی مشکلات اس کی دعاؤں کے راستے سے اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔